للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. ماشاء اللہ، آپ سب لوگ اپنی محبت اور عقیدت سے تشریف فرما ہے. اسی محبت اور عقیدت میں کچھ محبتیں اور جمع کریں، کچھ عقیدتیں اور جمع کریں، کچھ عنایت کا حصول پیدا کرنے کے لیے اپنا دامن پھیلائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. درود پڑھنے کے لیے نہ بھی کہا جائے، بس اپنے محبوب آقا کا نام سن لیا جائے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. میری طرف دیکھ کے میری بات سنیں. میں نے کیا عرض کیا؟ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا جائے تو درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ سب بولے کیا ہو جاتا ہے؟ باہر والے لوگ بھی بولے کیا ہو جاتا ہے؟ واجب. تو جو بندہ واجب کو پورا نہیں کرتا وہ گناہگار ہوتا ہے. ایک کام آپ نے اپنے شوق سے کرنا ہے، آپ کریں یا نہ کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن جو کام واجب ہے آپ اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں. تو حضور علیہ السلام کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والا کون ہے؟ گناہگار. کون ہے؟ تو کون گناہگار ہی رہے گا؟ بولیے. گناہگار تو کوئی نہیں رہنا چاہتا نا. سب اپنا نام عقیدت مندوں میں اور سچے امتیوں میں ہی لکھوانا چاہتے ہیں. تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے، آپ نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبت سے درود پاک پڑھنا ہے. یہ درود میری اور آپ کی بخشش کی گارنٹی ہے. اگر آپ کا نام سننے کے بعد آپ درود پاک نہیں پڑھتے تو آقا دو عالم علیہ السلام نے ایسے شخص کو بخیل فرمایا ہے. اور بخیل کی ڈیفینیشن یوں فرمائی ہے کہ 500 سال کی دوری پر بھی بخیل آدمی جنت کی خوشبو سونگھ نہیں سکے گا. تو ہم کو ماشاءاللہ حضور کی محفل میں آئے ہیں، حضور کے غلام ہیں، آپ کے امتی ہیں. کیا آپ یہ برداشت کریں گے کہ 500 سال دور کھڑے ہو جائیں اور جنت کی خوشبو بھی نہ آئے؟ کوئی برداشت نہیں کرے گا نا.
تو پھر اس حالت سے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہماری زبانوں پر درود و سلام جاری ہو اور ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. آپ اس وقت جتنی خوبصورت نسبتوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، اگر اس کی سمجھ اور قدر آ جائے تو اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے. تو پھر سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. آپ وہ خوش نصیب ہیں جن کو مرشد کی ملا تو مصطفیٰ کا بیٹا ملا. آپ سادات کے گھر میں، سادات کے آستانے میں، آپ سادات کے قدموں میں بیٹھے ہیں جہاں ڈائریکٹ فیض مصطفیٰ کے دروازے سے آتا ہے. تو ذرا اپنے مقدر کا اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کتنی بلندی آپ کو عطا فرمائی ہے. اس لیے میں نے آپ کے حسب حال آپ کی خدمت میں یہ مصرع پیش کیا کہ ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے. بن گئے امتی اور کیا چاہیے. بن گئے امتی اور کیا چاہیے. اور ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی، ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے. ان پہ ایمان لانے کے باعث ہوئی قبر میں روشنی اور کیا چاہیے. اور ذکر محبوب باری سے دل کی کلی پھر کے گل بن گئی اور کیا چاہیے. ہو گئی دور سنتے ہی ذکر نبی، ہو گئی دور سنتے ہی ذکر نبی، دل کی افسردگی اور کیا چاہیے. اور یا نبی کہہ کے جب دی صدا، یا نبی کہہ کے جب دی صدا، بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے. بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے. ہم شیران محترم آج ہم سب جس عنوان پر جمع ہوئے ہیں، یہ آپ سب کے لیے اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ اور اتنا سبق آموز عنوان ہے. اگر آپ چاہیں آج کے عنوان سے اپنی زندگیاں بدل سکتے ہیں. آپ کے سامنے دو جگہ سے قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے آیات پاک پیش کی. ذرا توجہ سے دوبارہ سماعت فرمائیے اور میں ان کا ترجمہ پیش کرتی ہوں، آپ اس پہ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی لارے کتاب میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور دوسری آیت کریمہ میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. میں نے کیا کہا؟ اسلام میں اسلام میں وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو. کیوں نہ کرو؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ کہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اگر تم اس کے قدموں پہ چلو گے وہ تمہیں کبھی اچھی جگہ پر نہیں لے جائے گا، وہ تمہارا کبھی بھلا نہیں چاہے گا، وہ تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا. تو کیا کرو؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام میں داخل ہو کر محفوظ ہو جاؤ گے، تمہاری زندگی بچ جائے گی.
تمہارا ایمان بڑھ جائے گا، تمہاری یہ دنیا کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری اگلی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اس لیے اسلام میں پورے داخل ہوئے بغیر چارہ کار بھی نہیں، کامیابی بھی نہیں، اور کلمہ پڑھنے کا مقصد بھی پورا نہیں ہوتا۔ اب میں اور آپ، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، کیا ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوئے نہیں؟ تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے، انسان کو کسی رہنما کی، کسی پیر کی، کسی مرشد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کہ وہ غلط راستے سے ہٹا کر ہمیں سیدھے راستے پہ چلا کے مصطفیٰ کے قدموں میں لے جائے۔ میں نے اولاً کہا، آپ وہ سارے خوش نصیب ہیں جن کو مرشد مصطفیٰ کا بیٹا ملا ہے۔ آپ کسی اور خاندان میں مرید نہیں ہوئے، آپ ایک سید کے بیٹے کے ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی صحیح راستہ دکھانے والا نہیں ملے گا۔ اگر اس کے قدموں پہ چل کر، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، اس کے آگے بیٹھ کے کلمہ پڑھ کے آپ نے اپنے آپ کو اسلام میں پورا داخل نہ کیا تو پھر کہاں جا کے کرے گا؟ ہم نے یہ بات سمجھنی ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ رسول اللہ کی زندگی تم تمام کے لیے، تمام کون ہے؟ پوری کائنات کے لوگ جو رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے، آپ کے بعد صحابہ کے زمانے میں، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں، اور تب سے لے کے قیامت تک جو لوگ اس کائنات میں آئیں گے، ان تمام کے لیے میرے مصطفیٰ کی زندگی نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ شاید جہاں بہترین نمونے کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے میں رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، حج کرنے میں رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے، کیا صرف زکوٰۃ دینے میں مصطفیٰ کی زندگی نمونہ ہے؟ کیا صرف روزہ رکھنے میں مصطفیٰ کی زندگی نمونہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ مصطفیٰ کریم کو اللہ نے انسانی شکل و صورت میں کیوں بھیجا؟ اس کے بھیجنے کا مطلب ہی یہ تھا کہ وہ ہمارے درمیان ہماری طرح رہیں، ہماری طرح کھائیں، ہماری طرح پئیں، ہماری طرح جئیں، ہماری طرح بازاروں میں جائیں، ہماری طرح شادیاں کریں، ہماری طرح اولادوں کو پالیں، اور آپ کا ایک ایک عمل، آپ کا ایک ایک قدم، آپ کا ایک ایک کام ہم سب کے لیے بہترین نمونہ بنتا جائے۔ آپ نے جو کیا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ، آپ نے جو فرمایا وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے درمیان فرشتے کی صورت میں نہیں بھیجا، نور کی صورت میں نہیں بھیجا، کسی اور مخلوق کو نبی بنا کے کیوں نہیں بھیجا؟ صرف اس لیے کہ جو نبی آئے وہ ہماری شکل میں آئے تاکہ ہم اس کو دیکھ کے ہر چیز سیکھنے میں آسانی محسوس کریں۔ تو ہمشیران محترم، اب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم ایک باپ کی زندگی میں بہترین نمونہ ڈھونڈیں تو سیدہ فاطمہ کے باپ کو دیکھ لیں۔ ہم شوہر کی زندگی میں بہترین نمونہ ڈھونڈیں تو سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور دیگر تمام ازواج مطہرات کے شوہر کی حیثیت میں مصطفیٰ کریم کو دیکھیں تو بہترین شوہر کا بہترین نمونہ آپ کو مصطفیٰ کی زندگی میں ملتا ہے۔ آپ کو بہترین بادشاہ چاہیے تو مصطفیٰ کو بہترین فاتح کی صورت میں اور حکمران کی صورت میں مکہ فتح کرتے ہوئے دیکھ لیں، مدینہ فتح کرتے ہوئے دیکھ لیں، جنگوں کے سپہ سالار بن کے سب سے آگے لڑتے ہوئے دیکھ لیں کہ سپہ سالار کیسے ہوتے ہیں، حکمران کیسے ہوتے ہیں۔ یہ بھی میرے مصطفیٰ کی زندگی میں موجود ہے۔
آپ کو استاد کی زندگی میں بہترین نمونہ چاہیے تو مصطفیٰ کریم کو اصحاب صفہ کو مسجد نبوی میں بیٹھ کر پڑھاتے ہوئے دیکھیں. کائنات کے استادوں میں سب سے بہترین نمونہ مصطفیٰ کی ذات میں آپ کو مل جائے. ہمارا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے کہ جو روح، جو رشتہ، جو ریلیشن، جو تعلق دنیا میں ہمیں چاہیے، ہم اس تعلق کی روشنی میں اپنے مصطفیٰ کے چہرے پاک کی اور زندگی مقدسہ کی زیارت کریں تو کامل نمونہ اسی رشتے کا آپ کی زندگی میں مل جائے گا. آج آپ ایک خاص مقصد کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں. یہ آپ کا آستانہ ہے ماشاءاللہ. آپ یہاں ہفتہ بعد بھی آتے ہوں گے، 15 دن بعد بھی آتے ہوں گے، مہینے بعد بھی آتے ہوں گے، اور کچھ خوش نصیب روز بھی آتے ہوں گے. لیکن یقینی طور پہ آج آپ کے آنے کا مقصد بھی جدا ہے اور آپ کے لیے رول ماڈل بھی جدا ہے. آج کیا ہے؟ آج آپ صاحبزادی سیدہ نور فاطمہ کی اگلی زندگی کے پہلے مرحلے کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کے مرشد اپنی صاحبزادی کی شادی آپ کی موجودگی میں کیسے کرتے ہیں اور آپ کے لیے یہاں مصطفیٰ کا رول ماڈل کیسے پیش کرتے ہیں. ایسا ہے تو مریدوں کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وہی نا جو مرشد کرے وہ مرید کرے. بات سمجھ رہے ہیں میری کہ نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پیچھے والے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو میں نے کیا عرض کیا؟ مرشد کو مرشد کیوں کہتے ہیں؟ مرشد رشد سے ہے. رشد کا مطلب ہوتا ہے راہ دکھانے والا، ہدایت دینے والا. اور مرشد کون ہے؟ ہدایت دینے والا، راہ دکھانے والا. تو آج اپنی لشکر جگر، اپنی نور نظر کی شادی آپ کی موجودگی میں کر کے آپ کے مرشد آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے اولادوں کی شادیاں کیسے کرنی ہیں. اب مجھے بتائیے، آپ سارے مرید ہیں ماشاءاللہ، تو یہاں سے کون کون سیکھ کے کل اپنی بیٹی کی شادی اسی طرح کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ آپ سب کے ہاتھ کھڑے ہونے چاہیے. لیکن صرف ہاتھ کھڑے نہیں کرنے، کل کو آپ کی بیٹی بھی اپنی شادی کے موقع پہ اسی روپ میں اور اسی رنگ میں بیٹھی نظر بھی آنی چاہیے. ہمشیران محترم، کامل مرشد وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کریم کے اسوہ حسنہ کو لے کر چلے اور جس طرح اللہ کے محبوب نے، کائنات کے والی نے ہر قدم پر ہماری رہنمائی کی، مرنا بھی سکھایا، جینا بھی سکھایا، کھانا بھی سکھایا، پینا بھی سکھایا، چلنا بھی سکھایا، سونا بھی سکھایا. اس طرح ایک کامل مرشد اپنے مرید کو ہر قدم پر یہ تمام کام سکھاتا ہے تاکہ اس کے مرید اپنے مرشد کے پیچھے پیچھے وہی کام کرتے رہیں. اس سے پہلے آپ کے مرشد آپ کو ذکر دیتے رہے، ذکر سناتے رہے، تربیت کرتے رہے. آج وہ عمل کر کے دکھا رہے ہیں. یہ پہلی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے نا، شاہ صاحب کی یہ پہلی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے اور ایک ہی بیٹی ہے ان کی ماشاءاللہ. اور الحمدللہ یہ اب میری بھی بیٹی ہیں اور اسی محبت نے مجھے اتنا سفر کروایا اور آپ سے ملاقات کا شرف بھی نصیب ہوا. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے علم، عمل، ظاہر، باطن کا جو علم انہیں اس کا متحمل سمجھ کر، اس قابل سمجھ کر ان کو دیا ہے، ہم قدم قدم پہ ان کے سر پہ کھڑے رہیں اور ان کی رہنمائی کریں کہ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیسے کرنا ہے اور عملی زندگی کو فیس کیسے کرنا ہے. یہ ایک بہترین رول ماڈل ہے جو مصطفیٰ کریم کی تعلیمات کا نمونہ آپ کو آپ کے مرشد دے رہے ہیں. اور آپ کی بیٹی کو رخصت کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کی نعت اور اللہ کا دین آپ کو سکھانے کے لیے آج انہوں نے اتنی بڑی میٹنگ کا انتظام کیا تاکہ آپ آج عملی درس لے کر
یہاں سے جب اٹھے تو اپنے آپ سے یہ وعدہ کر کے اٹھے کہ ہمارے گھروں میں بھی جب بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی تو ان شادیوں کا رنگ بھی ناچنے والا نہیں ہوگا، گانے والا نہیں ہوگا، لڑکوں لڑکیوں کے اکٹھے ڈانس نہیں ہوں گے، بلکہ جو ہمارے مرشد نے سکھایا ہم بھی وہی کریں گے۔ تو سنیے، ایک انسان جب زندگی میں دنیا میں آتا ہے، 3 موقع ایسے ہوتے ہیں جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے اور لوگ بڑے اشتیاق اور محبت سے اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ سمجھتے ہیں آپ؟ 3 موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں ہر بندے کا چہرہ دیکھا جاتا ہے، اس کی زیارت کی جاتی ہے، اس کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا ہے اور دور دور سے لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں۔ پہلا موقع کب ہوتا ہے؟ جب بندہ دنیا میں آتا ہے، رشتہ دار، محلے دار، جاننے والے سب بڑے شوق سے بچے کا منہ دیکھنے آتے ہیں، بچے کو دیکھنے آتے ہیں کہ بچہ کیسا ہے، بڑی خوشی سے آتے ہیں۔ ایک خوشی کا موقع یہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا خوشی کا موقع یہ ہوتا ہے جس وقت شادی ہوتی ہے، شادی کا تو معنی خوشی ہے، اور اس خوشی کے موقع پہ تمام جاننے والے، ملنے والے، دوست احباب، رشتے دار سب چہرہ دیکھنے، زیور دیکھنے، روپ دیکھنے آتے ہیں کہ ہماری بیٹی یا ہمارے بیٹے کا روپ کیسا ہے۔ اس وقت بھی سب خوشی سے دیکھنے آتے ہیں۔ ایک تیسرا موقع ہوتا ہے، وہ خوشی کا نہیں ہوتا، وہ غم کا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی لوگ اکٹھے ہو کے دور دور سے منہ دیکھنے آتے ہیں۔ اگر رشتے دار قریبی باہر ہو، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، تو میت کو ان کے انتظار میں رکھ دیا جاتا ہے، کیا کرنا انہوں نے آ کے منہ دیکھنا۔ اس منہ کی اتنی ویلیو ہے، اس کی اتنی قدر ہے، اس کو اتنی محبت اور چاہت سے دیکھا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی اس منہ کی طرف توجہ دی؟ ہم نے اس منہ کو لوگوں کے دیکھنے کے قابل بنایا؟ ہم نے ان 3 اوقات میں کبھی یہ خیال کیا کہ یہ 3 موقع اور 3 ایونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کیے، ان میں دنیا ہمیں دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ ان 3 موقعوں پر ہی ہم نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ ہمارا منہ کس قابل ہے۔ کیا یہ لوگوں کے دیکھنے کے قابل ہم نے بنایا؟ اور ایسے موقعوں پر ہم نے یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق کتنا ہے اور اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ شادی کے موقع پہ لڑکی لڑکے کے ماں باپ اپنے روٹھے ہوئے سارے رشتے داروں کو جا کے راضی کرتے ہیں کہ نہیں؟ بہن ناراض ہے، شادی کا موقع ہے، چلو راضی کرو۔ بھائی ناراض ہے، شادی کا موقع ہے، چلے جا کے راضی کرو اور اس کو منوا کے گھر لاؤ، وہ ہماری شادی میں شریک ہو جائے۔ لیکن جو اگلا جملہ میں بولنے جا رہی ہوں، آپ کے دلوں کے اندر اس جملے کی جگہ بننا ضروری ہے، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں کیا بات کرنے جا رہی ہوں۔ شادی کا موقع آیا، ہم نے پڑوسیوں کو راضی کر لیا، ہم نے بہن بھائیوں کو راضی کر لیا، ماموں چچا پھپھی کو راضی کیا، ہمارے گھر میں شادی ہے، آپ شادی میں آ کے شریک ہو جائیں۔ لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہوتی ہے کہ ہم ماموں چچا پھپھی بھائی بہن اولاد ان سب کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن اپنے رب اور رسول کو ناراض کر دیتے ہیں۔ شادی کے موقع پر سب کو راضی کیا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا۔ اور پھر ہم نے امید یہ لگائی کہ ہماری شادی میں برکت ہو، ہمارے گھر میں نیک لڑکی آئے، ہماری لڑکی نیک لوگوں کے گھر میں جائے، ہمارے گھر میں اتفاق ہو، ہماری اولاد کو اللہ اولاد دے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا۔
2 دن شادی کے گزرتے ہیں، تیسرے دن حالات بدلنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے بدلنے لگتے ہیں کہ شادی کے دنوں میں جتنی نحوست، میں نے کیا کہا، شادی کے دنوں میں جتنی نحوست، اللہ کی جتنی ناراضگی، اللہ کے رسول کی جتنی ناراضگی آپ کے گھروں میں نازل ہوتی ہے، اس کے بعد اللہ کے راضی ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نازل ہونے کی کوئی صورت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری شادیوں کے بعد ہفتہ اور مہینہ صحیح نہیں گزرتا، لڑائیاں شروع، قرضے بڑھتے جاتے ہیں، بے برکتی پہلے سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ ہم نے شادی پہ کیا کیا؟ ہم نے بال کھولے، ہم نے سروں سے دوپٹے اتارے، ہماری جوان اولادوں نے وہ لباس پہنے کہ ان کو دیکھ کر شیطان بھی شرما جائے۔ ہماری جوان بیٹیوں نے ڈانس کیے، ہمارے جوان بیٹوں نے ڈانس کیے، ہم نے یہ شادیاں کی اور یہ سمجھا کہ ہمارے گھر میں برکتیں آ رہی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایسی شادی پر لوگ آ کے مبارک دے رہے ہوتے ہیں، ناچنے پہ مبارک، ڈھولک بجانے پہ مبارک، گیت گانے پہ مبارک، جتنے غیر شرعی کام، جوان سالیاں بے پردہ دولہے کے سامنے جا کے دودھ پلا رہی ہیں، پیسے لینے کے لیے جھگڑ رہی ہیں، جوتے چھپائے جا رہے ہیں، مختلف ہندوں والی رسمیں کرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ایسی کوئی شادی مبارک والی شادی نہیں، بلکہ اللہ کی ناراضگی والی شادی ہے، اللہ کے غضب والی شادی ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ ماشاءاللہ سیدہ نور فاطمہ کی شادی کا آغاز اللہ کے ذکر سے، اس کے دین کی تعلیم سے، اس کے محبوب کریم کے ذکر سے، آپ کے اسوہ حسنہ کے ذکر سے، اور آپ تمام لوگوں کو بٹھا کر آپ کو دین کی تعلیم دی جا رہی ہے اور سکھایا جا رہا ہے کہ کل کو جب آپ بھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگے تو اپنے مرشد کی سنت کو یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ کے مرشد نے کس کی سنت کو یاد رکھا؟ اپنے محبوب آقا کی سنت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی شادی ہونے لگی، آپ کا نکاح ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بھیجا اور کہا کہ فلاں فلاں صحابہ کو جا کے بلا لاؤ، بازار سے چوہارے خرید کے لے آؤ، خوشبو خرید کے لے آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جن کے پاس ان اخراجات کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے، آپ نے فرمایا کہ اپنی زیرہ بیچو اور زیرہ بیچ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے سامان کا انتظام کرو۔ وہ انتظام کیا گیا اور حضور کے صحابہ نکاح کی مجلس میں آ کے بیٹھے، میرے آقا نے نکاح کا خطبہ پڑھا، خوشبو لگائی گئی اور چوہارے تقسیم کیے گئے، کائنات کے بادی کی صاحبزادی کا نکاح ہوا۔ آج اپنے مریدوں کو، اپنے احباب کو جن کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، شاہ صاحب نے ان سب کو، آپ سب کو دعوت دے کر یہ ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کتنی برکت ہے۔ جتنی شادی کی تقریب سادہ دین کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق ہوگی، شادی کے اندر اتنی برکتیں زیادہ ہوں۔ اور ہم جتنی شریعت کے خلاف اپنی شادی کی تقریب کریں گے، جتنا پیسہ اس میں برباد کریں گے اور شریعت کے خلاف ورزی بھی کریں گے، ہماری شادیاں اتنی بربادی کا باعث بنیں گی۔ شادی نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں، شادی کا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں نکاح کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ نکاح کا۔ نکاح کرنا سنت ہے، شادی کرنا، شادی کی رسمیں کرنا اور کئی کئی دن ڈھولک بجانے بیٹھ جانا اور واحدات قسم کی رسموں کے ساتھ شادی کو مکمل کرنا، یہ ہمارا طریقہ نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ اور ہم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ ہندوؤں سے سیکھا۔ شادی کے اندر 6 کام کرنے والے ہیں، نکاح کے اندر کتنے کام؟ آج یہ سبق یاد کر لیں، زندگی میں کام آئے گا۔ نکاح میں کتنے کام ہیں؟ جن میں 2 کام فرض ہیں
ان کے بغیر نکاح ہوتا ہی نہیں. 2 کام فرض ہے، 1 کام واجب ہے، اور 3 کام نکاح میں سنت ہے. میں نے کتنے کام فرض بتائے ذرا بول کے بتائیے. کتنے کام؟ 6 نہیں. فرض کتنے؟ فرض 2 کام. کتنے کام ہیں؟ 2 کام. ایک واجب. کتنے ہو گئے؟ 3. اور سنت کتنے؟ سنت بھی 3. سنت بھی 3 کام. اب جو فرض کام ہے وہ ایجاب اور قبول ہے. ایک کی طرف سے پیشکش کرنا نکاح کی اور دوسرے کی طرف سے قبول کرنا، یہ اسے کہتے ہیں ایجاب و قبول. یہ فرض ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا فرض کام کیا ہے؟ 2 گواہوں کا ہونا. یہ نکاح میں فرض کام ہے. یہ میں نے 2 فرض کام آپ کو بتا دیے، گواہوں کا ہونا اور ایجاب و قبول ہونا. یہ 2 کام نکاح میں فرض ہیں. اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو نکاح نہیں ہوگا. تیسرا کام واجب ہے. واجب کیا ہے؟ عورت کے لیے حق مہر مقرر کرنا، یہ واجب ہے. عورت کے لیے حق مہر مقرر کرنا یہ واجب ہے. 3 کام ہو گئے. اب 3 کام سنت ہے. 3 کام سنت میں پہلا کام سنت کیا ہے؟ آپ نکاح کے بعد چوہارے تقسیم کریں. کیا کریں؟ چوہارے تقسیم کریں یا کوئی اور میٹھی چیز تقسیم کریں، یہ سنت ہے. پھر نکاح کا اعلان کریں، لوگوں کے اندر نکاح کا اعلان کریں، یہ نکاح کی سنت ہے. اور نکاح کے بعد ولیمہ کریں، یہ سنت ہے. یہ 3 کام سنت ہو گئے. 1 کام واجب ہو گیا اور 2 کام فرض ہو گئے. بتائیے ڈھول بجانا کہاں گیا؟ باجے بجانا کہاں گیا؟ مہندیاں کہاں گئی؟ ناچنا کہاں گیا؟ ڈانس کرنا کہاں گیا؟ سروں سے دوپٹے اتارنا کہاں سے آیا؟ ننگے ہو کر باراتوں کا استقبال کرنا کہاں آیا؟ ہم نے یہ تمام واحیات کام اس طرح شادی میں شامل کیے کہ آج غریب کی بیٹی کی بھی شادی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر شادی ہوتی نہیں. جس وقت سیدہ فاطمہ کی زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی تو صحابہ کرام پیچھے پیچھے نعرہ تکبیر لگا رہے تھے اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے. آج ہمارے ہاں اگر کوئی نیکی کا کام کر کے بارات لے کے جانے لگے تو لوگ مذاق کرتے ہیں، کہتے ہیں جنازہ جا رہے ہیں کہ بارات جا رہے ہیں. یہ ہماری جہالت ہے، ہماری دین سے دوری کی وجہ سے. اللہ کے نبی نے اپنی محبوب صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کائنات کی والی کی بیٹی جن کا مقام یہ ہے کہ ایک یہودی کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر دعوت دیتے ہیں. سردار تھا یہودیوں کا، اس کی بیٹی کی شادی ہے. آ کر دعوت دی کہ سیدہ فاطمہ کو ہمارے گھر شادی میں بھیجے. وہاں محلے داری کی، علاقے میں سب لوگ اکٹھے رہتے تھے. اللہ کے نبی کا کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا. آپ نے سیدہ فاطمہ کو ان کے گھر شادی پہ جانے کی دعوت دے دی، دعوت قبول کر لی اور اجازت عطا فرما دی. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ ابا جان وہ اتنے بڑے سردار کی بیٹی، ان کے گھر میں شادی پہ جاؤں، میرے پاس زیورات میرا لباس ان کے مطابق نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ اس کی فکر نہیں کریں. جس وقت وہاں جانے کا وقت آتا ہے جبریل امین جنت کے زیورات بھی لے آتے ہیں اور جنت کا لباس بھی لے آتے ہیں. آپ تیار ہوتے ہیں، آپ کو پالکی میں بٹھایا جاتا ہے. پالکی میں بٹھا کر یہودیوں کے اس گھر میں جہاں شادی ہے
یہودی عورتیں بڑی بڑی امیر زادیاں بڑے فخر میں بڑے بڑے عالی شان لباس اور زیورات پہن کے بیٹھی، سوچ کیا رہی کہ محمد کی بیٹی آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کے پاس تو کھانے تک کے لیے 2 وقت کا سامان نہیں ہوتا، تو اچھا لباس کہاں سے پہن کے آئیں گے، زیور ہمارے مقام کے مطابق کہاں سے پہن کے آئیں گے۔ پالیسی کیا ہے؟ پالیسی یہ ہے کہ ان کی بیٹی آئیں گی، ہم سب لوگ مذاق اڑائیں گے۔ یہ سوچ کر مصطفیٰ کریم کی صاحبزادی کو دعوت دی گئی، لیکن کائنات کے والی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کہاں چاہے گا کہ میرے محبوب کی صاحبزادی یہودیوں کے سردار کی بیٹی کی شادی میں جائے، اور صرف شادی میں جانا ہو۔ اللہ والوں کا کوئی قدم دین کی خدمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ جس وقت جنت کا لباس پہنا، پالکی میں بٹھایا، اور پالکی جا کے یہودی سردار کے گھر میں سین میں رکھی گئی، پردے اٹھائے گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا اس پالکی سے جب باہر آئی، آپ کے جسم، آپ کے لباس، آپ کے زیور کے اندر اتنا نور تھا کہ جتنی یہودی عورتیں شادی میں بیٹھی تھی سب کی سب بے ہوش ہو گئی، کسی کو ہوش باقی نہیں رہا۔ کچھ دیر اسی طرح سب بے ہوش پڑی رہی۔ جب ہوش آیا، جیسے جیسے ہوش آتا تھا زبان کے اوپر جاری تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جتنی خواتین یہودی وہاں ابھی اپنے ناز کر رہی تھی زیوروں پہ اور کپڑوں پہ، اب فریفتہ ہو گئی کہ سیدہ فاطمہ کا زیور ایسا زیور ہے آج تک کسی نے دیکھا نہیں، لباس ایسا ہے آج تک کسی نے دیکھا نہیں، خوشبو ایسی ہے آج تک کسی نے سونگھی نہیں، اور آپ کو تو کہنا بھی نہیں پڑا، تبلیغ بھی نہیں کرنی پڑی، آپ کا جسم، آپ کا چہرہ، آپ کا وجود وہاں موجود ہوا، دیکھ کر سب نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا۔ تو سامعین محتشم، اللہ والوں کے جو کام ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے اس طرح فیض کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ سنانے کا کیا مطلب ہے؟ آج آپ بھی فیض سے جھولیاں بھریں، فیض سے جھولیاں بھر کر لے کے جائیں، اور مرید کے لیے اخلاص کیا ہے کہ وہ کبھی بھی ایک قدم اپنے مرشد کے قدم سے پیچھے نہ رکھے، ہٹا کر نہ رکھے اور دائیں بائیں نہ چلے، بلکہ جو تعلیم اس کو دی جائے اس تعلیم کا اخلاص کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو یہ نعمتیں آپ کو بھی ملنے لگ جائیں، یہ اخلاص آپ کو بھی نصیب ہو جائے گا۔ اور ضرورت صرف اس بات کی نہیں کہ آپ آئیں اور ذکر کریں اور یہ کہیں کہ ہمارا اور مرشد کا تعلق اتنا ہی ہے کہ ہم ذکر کریں لنگر کھائے چلے جائیں، نہیں، تعلیمات نہیں۔ ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے مرشد کی اکیلی صاحبزادی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہاں سے کہاں تعلیم کے لیے بھیجا، تعلیم کے لیے انتخاب کیا۔ انہیں بھی یہ پتہ ہے کہ صرف مرشد کی صاحبزادی ہونا ان کے کامل ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دین کی تعلیم حاصل کر کے اپنی زندگی کو کامل بنانا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو پھر آپ سب کے لیے سبق کیا ہے؟ جب آپ کے مرشد کی بیٹی کے لیے دین کی تعلیم اور زندگی کا ساتھی تلاش کرنے کے لیے دین کا عالم تلاش کرنا ضروری ہے، تو آپ خود سوچئے پھر آپ سب کے لیے اس پہ عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اس سے کئی درجے زیادہ ضروری ہے۔ تو آج کا یہ اجتماع، یہ سارے کا سارا آپ کے سیکھنے کے لیے ہے۔ ادھر میں نے آپ کو عرض کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک شان اللہ نے وہ دکھائی، یہودی کے گھر جانا ہے، زیور جنت سے، لباس جنت سے، لیکن جس وقت اپنی شادی ہو رہی ہے، اپنا نکاح ہو رہا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا، اب اس کی ڈسٹربنس کو ذرا ٹھیک کریں، کس کے ہاتھ میں کنٹرول ہے؟ جس وقت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا خود دلہن بن رہی ہے، آپ کی رخصتی ہو رہی ہے، پھر جنت سے لباس کیوں نہیں آیا؟
آپ کو معلوم ہے پھر پورے جہیز میں ایک کرتا جو بادشاہ نجاشی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے کے طور پہ آیا تھا، عام لباس کے علاوہ اکیلا وہ ایک کرتا سیدہ فاطمہ الزہرا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفے میں دیا، اور باقی وہ جو زرہ بیچی گئی تھی سیدنا علی المرتضیٰ کی، وہ 500 درہم اور بعض روایتوں میں 450 درہم میں وہ زرہ بیچی گئی، اور اسی سے آپ کے گھر کا ضروری سامان جس میں کل 14 چیزیں تھیں، گھڑا تھا، پیالہ تھا، بچھونا تھا، تکیہ تھا، چادر تھی، ایک اکیلا بستر تھا، بعض روایتوں میں ایک پلنگ تھا، یہ کچھ چیزیں اسی طرح کی، چکی تھی، مشکیزہ تھا، یہ چیزیں ملا جلا کے کل ضرورت کی 14 چیزیں بنی، جو ان پیسوں سے خرید کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کو دی کہ جا کے فاطمہ کے گھر میں چھوڑ آئے، اور جس وقت آپ کی رخصتی ہوئی تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ گئی۔ اب جنت سے سامان کیوں نہیں آیا؟ نہ زیور آیا، نہ سامان آیا، اور کائنات کی شہزادی ہیں، مصطفیٰ کی نور نظر ہیں، نبیوں کے سردار کی بیٹی ہیں۔ ایک رات میں رخصتی ہوتی ہے، صبح دروازے پر ایک فقیر آ جاتا ہے اور وہ آ کر صدا دیتا ہے۔ صدا کیا ہے؟ حضور کے دروازے پہ آنے والے فقیر بھی پڑھے لکھے، انہیں بھی قرآن آتا ہے، انہیں بھی حدیث آتی ہے، وہ دروازے پہ آتے ہیں تو آ کے کیا کہتے ہیں؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ چوتھے پارے کی پہلی آیت دروازے کے آپ میں پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ سے کامل بھلائی نہیں مل سکتی جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں نہ دی جائے۔ آج پہلا دن ہے، ولیمے کا دن ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ جب آواز سنی دروازے سے تقریر کی، وہ قیمتی کرتا جو مصطفیٰ نے دیا تھا جہیز میں، اٹھی، وہ کرتا نکالا اور جا کے فقیر کو دے دیا۔ آج ہماری بیٹیوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے؟ بوڑھی ہو جائے، بال سفید ہو جائیں، ماں کے دیے ہوئے کھیس پیٹی میں پرانے ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو کھولنے کے لیے نہیں دیتے۔ سامان جہیز کا بنا ہوا کسی کے کام آئے یا نہ آئے، لیکن وہ عورت کبھی نکال کے استعمال نہیں کرتی کہ میری ماں نے مجھے دیا۔ سوچئے ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہے۔ ہمارے غریبوں کی بیٹیوں کو سکھانے کے لیے، غریب باپوں کو حوصلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے جب سیدہ فاطمہ کی رخصتی کروائی، اب جنت سے کچھ نہیں آیا، لیکن اوپر جنت میں لال و جواہرات تقسیم ہو رہے ہیں، فرشتوں میں نور تقسیم ہو رہا ہے، جنت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن زمین والوں کو سکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی سامان جنت سے نہیں بھیجا، تاکہ میرے مصطفیٰ کا غریب باپ بھی جب اپنی بیٹی کو رخصت کرے تو مصطفیٰ کی سنت پوری کر کے سر فخر سے بلند کر، تو یہ نہ کہے کہ میرے نبی کی سنت تو امیروں کے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ تو آج تمام غریب ماؤں اور باپوں کو یہ مبارکباد ہے کہ تمہارے نبی نے ہر غریب کے لیے اپنی سنت چھوڑی ہے، اپنا اسوہ حسنہ چھوڑا ہے، اپنی بیٹی کو اس انداز میں رخصت کیا کہ قیامت تک کی بیٹیوں کے لیے اسوہ حسنہ بنا دیا۔ آج کی اس محفل پاک میں ہمارے ایک ایک لفظ کے بعد ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہوئی دعا ہماری صاحبزادی کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت ان کو ایک ایک قدم پر اپنے پیارے محبوب کی سنتوں کے مطابق اور جو تعلیم یہ حاصل کر رہی ہیں اس پر ایک ایک قدم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ جو ان کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ شادی ہونے کے بعد بھی یہ واپس گجرات آئیں گی اور آ کر یہ اپنی تعلیم مکمل کریں گے، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں آنے والی نسلوں کے لیے اتنا بڑا عالم،
اور اتنا پختہ عمل کرنے والا بنائے کہ رہتی دنیا تک ان کی زندگی، ان کی تعلیم، ان کا عمل اور ان کی زندگی کا یہ پروسیس سارے کا سارا جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، یہ سب اسوہ حسنہ بن جائے اور آپ سب کی بیٹیاں ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ رب العزت آج کی اس خوبصورت محفل میں آپ سب کا تشریف لانا قبول و منظور فرمائے اور قبولیت سے زیادہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔